अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। ये पूछने का सिलसिला जारी है कि पाकिस्तान 2050 में कैसा होगा, और आज ये सवाल मैं रिजवान रज़ी साहब के सामने रख रहा हूँ। रिजवान रज़ी साहब एक बिज़नेस रिपोर्टर भी रहे हैं, कॉमर्स रिपोर्टर भी रहे हैं। हम दोनों ने इकट्ठे काम भी किया है, एक बिज़नेस एंड इकॉनमी को इकट्ठे ही कवर किया करते थे। तो इनके सामने सवाल रखते हुए ज़ाहिर है उसमें मुआशी हवाला भी ज़रूर आएगा। बहुत शुक्रिया रिजवान रज़ी साहब, आप इस सवाल पे गौर करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि पाकिस्तान में आम तौर पे मनसूबा बंदी के सवालों पे गौर करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अब आप बताइए कि आपने गौर किया इस सवाल पे कि 2050 में पाकिस्तान कैसा होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, एक इसमें दो चीज़ें हैं, उम्मीद भी है और खौफ भी है। खौफ जो है वो अनजाने का और अपने अमाल का है, और उम्मीद ये है कि हम इससे ख़राब क्या हो सकते हैं जो इस वक्त हम हैं। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये एक अहम बात सोचने, कम से कम सोची तो सही कि हम इस पे बात करें कि अगले 28 साल के अंदर पाकिस्तान क्या होगा। देखिए, जिस तरह से बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं इस वक्त दुनिया की मईशत के अंदर, बहुत सारे हमारे प्रोफेशन ख़त्म होने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये मेडिकल फिजिशियन का प्रोफेशन होगा, सारी चीज़ें ऑनलाइन चली जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत एडवांस लेवल के ऊपर चली जाएगी, बहुत सारे काम जो अब इंसान करते हैं वो मशीनें करना शुरू कर देंगी। हमें चारों नाचार इंसानों की एफिशिएंसी हमें वारा नहीं खाएगी, एफिशिएंसी की तरफ देखते हुए हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, उसकी तरफ चारों इंसानों की बजाय मशीन पे भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन वो जो इंसान फारग होंगे उनको भी तो मुआशरे ने किसी ना किसी सिमत में लगाना है ना, ताकि उनका भी कोई रोजगार पैदा हो। जिस तरह आप देखें कि जब हमने प्रोफेशन का आगाज़ किया था और जब हम एक इदारे में भी कुछ अर्सा काम किया हमने, तो उस वक्त जिस काम के लिए हमें 8 लोग चाहिए होते थे, आज उस काम के लिए हमने 2 लोग चाहिए। टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, तरक्की कर गई। इस तरह ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग का प्रोफेशन जा रहा है, ये आपका जो है मेडिकल का प्रोफेशन जा रहा है, और भी 2 शायद लॉ का प्रोफेशन भी ट्रिम हो जाए बहुत हद तक। तो ऐसी सूरत के अंदर बहुत सारे नए एवेन्यूज खुलेंगे। मैं उन एवेन्यूज के अंदर इस कौम को एक खुशहाल कौम के तौर पे, एक सुहाने मुस्तकबिल के तौर पे देखता हूँ और देखना चाहूँगा। मुझे अच्छी यहाँ फर्क है, चाहूँगा या देखता हूँ। ठीक अच्छा, यानी हम उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे आईटी और टेक्नोलॉजी के साथ हम एडजस्ट कर रहे होंगे और हमारे लोग उसको सीख के आगे बढ़ रहे हैं। उस तरफ हमें जाना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। देखिए, कुछ चीज़ें कंपेल करती हैं आपको। पहले आपके यहाँ किसी बच्चे को रोज़गार नहीं मिलता था तो वो गल्फ की स्टेट्स के अंदर चला जाता था, वहाँ पे वो लोएस्ट लेवल की लेबर करता था और कुछ ना कुछ कमा के यहाँ पे अपने उनको भेजता था। लेकिन वो भी रास्ते क्लोज हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपको इसमें से कोई इनोवेशन करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी एम्प्लॉयबल नहीं रहे, यानी पाकिस्तानियों की सलाहियतें दुनिया में बतौर मजदूर के भी अब उन्हें तस्लीम नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की ना। हमने बाहर से कोई एम्प्लॉय करने आया यहाँ पे हमारे लोगों को, तो उसके साथ झूठ बोला कि हमारे लोगों के अंदर ये सलाहियत है, बजाय इसके कि हम वो सलाहियत पैदा करके और फिर उनके सामने पेश करते कि ये हमारे इस बंदे के अंदर ये सलाहियत है, इसको आप यहाँ पे एम्प्लॉय कर सकते हैं। हमने उन सलाहियतों के बारे में झूठ बोला, जाली सर्टिफिकेट दिए, फाइनली हमें एक आध नस्ल लग गई, एक्सपोज होते होते हम हो गए। ये नहीं चलेगा। और दूसरी बात, आप कहेंगे कि फिर हम मुस्तकबिल में क्या करेंगे। मुस्तकबिल के अंदर एजुकेशन ऑनलाइन आ गई, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं, एजुकेशन है जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कर सकते हैं। तो ये जो लोकल एजुकेशन के नाम के ऊपर, कमर्शियल एजुकेशन नाम के ऊपर जो दुकानें खुली हुई थी, ये क्लोज होंगी ना, या इनका रास्ता कटेगा, और उसकी जगह के ऊपर हमारे बच्चे बराह रास्त, अब भी बहुत सारे पेपर्स जो हैं और बहुत सारी स्किल्स और महारतें जो हैं हमारे बच्चे ऑनलाइन गेन करते हैं। तो ये जब हम ये वाले रुझान की तरफ आएंगे, हुकूमत भी उसके अंदर इस वक्त तक हम देखें तो skill.pk नामी एक वेबसाइट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ने पिछले दौर के अंदर लॉन्च की थी, और वो अब 2.5 लाख बच्चों को हर 3 माह के बाद वो इन करती है, और ट्रेन 2 लाख 80। आपके ख्याल में हम आ रहे हैं हम उस तरफ चल पड़े हैं आहिस्ता आहिस्ता ना। अच्छा। तो जब ये चीजें
ایکسپینڈ کر جائیں گی. ظاہر ہے انہوں نے سوسائٹی کا ایک اسپیسیفک سیگمنٹ ہی رہنا, بالکل اوور ویلم نہیں کر جانا. تو جب یہ چل پڑیں گی تو یہ جو بہت سارے لوکل پروفیشن بھی, یہ ٹیوشن سینٹر وغیرہ بھی ختم ہوں گے, یہ ساری چیزیں آن لائن چلی جائیں گی. آپ کے خیال میں ہماری تعلیم جو ہے وہ 2050 تک جاتے جاتے بہتر ہو جائے گی؟ ہماری تعلیم بہتر نہیں ہوگی. ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ جانے کے لیے ہم ان مہارتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے جن کی گلوبل امپلائبلٹی اپنی مجبوری سے کمپیل ہوں گے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اکنامکلی آپ کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان کو؟ ہم آج تو کافی پیچھے ہیں اور نیچے ہیں. پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے وہ $300 ارب کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے. اچھا, اور دنیا میں ہمارا شمار کو بہت اچھے ملکوں میں نہیں ہوتا اب اکنامکلی, تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت ہم دنیا کی 54ویں بڑی 54th لارجسٹ اکانومی ہیں. اب 54th کے ساتھ لارجسٹ تو کہنا ہی نہیں چاہیے. ہاں 54th اکانومی ہے, جبکہ ہماری 5ویں بڑی پاپولیشن ہے. تو یہ 1 اور 10 کا فرق تقریباً ہوگا نا, 10.25 کا فرق ہوگا. یہ فرق رہ نہیں سکتا نا. اس فرق کے ہوتے ہوئے آپ نہ تو اپنے لوگوں کو کوئی صحت مند زندگی کی کوئی سہولیات فراہم کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, نہ کوئی صاف پانی دے سکتے ہیں, نہ تعلیم تک رسائی دے سکتے ہیں. تو اس گیپ کو فل ہونا ہے, اس گیپ کو نیرو ہونا ہے ود ایوری پاسنگ ڈے. ہم نے جو, آپ نے اور میں نے جو ایک جرم کیا ہے اس قوم کے ساتھ, ہم نے قوم کو لگا دیا ہے اپنا سیاست کی طرف. وہ اس بات کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اگلے 8 گھنٹے میں کون سا لیڈر کیا بات کہنے جا رہا ہے اور اگلے 8 منٹ کے اندر کیا بریکنگ نیوز آنے لگی ہے. لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے, میڈیا بھی ترقی کر رہا ہے, سوشل میڈیا ڈومینیٹ کرے گا, ہمارا مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ ڈیگریڈ ڈاؤن چلا جائے گا, اس کا امپیکٹ ختم ہو جائے گا. ویسے بھی میرا مطلب ہے کہ وہ ہے, تو اس کے بعد پھر جو ہمارا سوشل میڈیا ہوگا یا جو نان ٹریڈیشنل میڈیا ہوگا وہ اس بخار سے شاید قوم کو نکالے. ٹھیک ہے, اور جب وہ اس بخار سے نکلیں گے اور لاجکس کے اوپر سوچنا شروع کریں گے اور بات کریں گے تو میرا خیال ہے بہتری کا راستہ یہیں سے نکلے گا. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ کیا 2050 میں پاکستان ایک اپنا کوئی اسپیس شپ بھیج رہا ہوگا خلا میں؟ دیکھیے اس سے جڑی ہوئی ٹیکنالوجی. جی اسپیس شٹل تو امریکہ نے بھی ابینڈن کر دی, انہوں نے بھی کئی دفعہ بھیجی تھی. مطلب ہم کو اس میں کچھ کام کر رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے دوبارہ ری ڈسکور ہو جائے ساری چیز. ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ دیکھنا پھر پڑے گا کہ کیا پاکستان کو اس کی ضرورت ہوگی اس وقت. جی مطلب اسپیس شٹل بھیجنے کی امریکہ کو تو اپنی ایک ڈومیننس قائم کرنی تھی, کیا اس کی ضرورت ہوگی؟ اس سے جڑی ہوئی انجینئرنگ کی صنعت ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ڈیولپ کر جاتی ہیں نا جب کوئی ملک اس پہ قدم بڑھانے کی. جی بالکل, مطلب کہ اس طرح کا کوئی کام آپ کہیں کہ اس طرح کا کوئی کام پاکستان کر رہا ہوگا. یس پاکستان اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہوگا, کیونکہ کرو یہ والا ہوتا ہے ہمیشہ. آپ تو چونکہ معیشت کو سمجھتے ہیں تو جو کرو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے, باؤنس کرنا ہوتا ہے, وی ہوتا ہے یا یو ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, تو ہم یو یا وی کے باٹم کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. اس سے آگے جانا تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جب لوگ ہماری اکنامک انڈیکیٹرز کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس ملک میں خانہ جنگی کیوں نہیں شروع ہو رہی. جو ایکسٹرنل فورسز ہیں نا, ظاہر ہے اس کے اندر ہماری سوسائٹی کی سٹرینگتھس ہیں, ہمارا فیملی سسٹم ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو ریسکیو کرتے ہیں. اچھا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2050 تک یہ ہمارا جو سماجی نظام ہے یہ سروائیو کر جائے گا؟ میرا نہیں خیال سروائیو کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنگل نیوکلس فیملی یا سنگل فیملی جو ہوں گی وہ زیادہ کرے گی. وہ جو ہمارا کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے بڑے شہروں میں بڑی حد تک وہ اس وقت بھی تقریباً ہو چکا ہوا ہے. اگر ہم سیمی اربن یا نان اربن جگہوں پہ چلے جائیں تو وہاں پہ یہ پرزسٹ کر رہا ہے. اور وہاں پہ بھی ایک بات شاید بہت سارے لوگوں کو میری اچھی نہ لگے, وہاں پہ بھی اس کے اکنامک ریزننگ ہے. جی, کیونکہ باہم جڑ کے رہنا اکنامکلی سستا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کے خرچے بچتے ہیں تو اس لیے آپ جڑے ہوئے ہیں. لیکن جب یہی سوسائٹی آپ کو اپرچونٹیز آفر کر رہی ہوگی, وہی فیملی کمبائنڈ فیملی میں سے اٹھ کے جب پاکستان سے باہر کسی دوسری سوسائٹی کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے یا شفٹ ہوتی ہے تو اس میں وہ زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہوتی ہے اور نیوکلس فیملی کے طور پہ کر رہی ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوگی 2050 تک؟
میرا خیال ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتری کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اوپن اپ کی طرف جائیں گے. اور وہ جہاں جب واجپئی صاحب تشریف لائے تھے مینار پاکستان پہ، تو وہ اس حقیقت کو تسلیم کیا تھا انہوں نے، اور وہ لکھ کے گئے ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر. اب ہماری طرف سے کسی نے دلی کے لال قلعے میں جا کے اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرنا ہے اور معاملہ وہیں سے جڑ جانا ہے. یعنی اٹل بہاری واجپئی آپ جب 90s میں یہاں آئے تھے، جی جی 1990s میں. اچھا رئیس صاحب، پاکستان کو جو لاحق خطرات ہیں وہ بیرونی ہیں اور اندرونی ہیں، اور کیا وہ بڑھتے چلے جائیں گے؟ دیکھیے، پاکستان کو لاحق خطرات جو ہے وہ زیادہ اندرونی ہیں. یعنی ہمارا سسٹم ہی ہمارے لیے خطرہ ہے. اب ہر کسی کو ہر کسی سے خطرہ ہے، وہ والا جو شعر ہے نا، ہمیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ خطرہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈرے ہوئے لوگ ہیں، گھبرائے ہوئے لوگ ہیں نا، اور ایک دوسرے سے خطرے میں مبتلا رہتے ہیں. جیسے جیسے تعلیم اور مہارتیں پھیلیں گی ویسے ویسے یہ خطرات کم ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ 2050 میں پاکستان کو ایک مضبوط، بہتر ملک، معاشی طور پہ زیادہ اچھا، دنیا میں ایکسیپٹیبلٹی کے اعتبار سے بڑا ہوا ملک آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں بلکہ اس سے نہ صرف کہ یہ دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں پاکستان کو اس خطے کے اندر ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے آج سے کوئی 18 سال 20 سال پہلے ایک پروگرام کیا تھا جس میں آپ کی ہی فلسفی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ کراس روڈ ہے. اگر ہم صرف سڑکیں ہی بنا دیں اور موٹر ویز کا جال ہی بچھا دیں اور ریلز کو لنک کر دیں تو ہمارے جو ایسٹ میں ہیں انہیں ویسٹ والوں کی ضرورت ہے اور ساؤتھ والوں کو نارتھ والوں کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد سی پیک تو اس کے بہت بعد آیا تھا. لیکن یہ محض میرا آئیڈیا نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کا خیال تھا. ہاں، ہم اس وقت بات کرنے والے تھے، یہ سوچ رہے تھے سب لوگ. تقریباً جب یہ آئیڈیا آیا ہے یا سامنے آیا، اس پہ کام شروع ہوا ہے، ہم تو اس سے تقریباً 6 سال پہلے بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ایک پروگرام میں ہم اکٹھے ہوتے تھے تو وہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ والی چیز ہی اگر ایکسپلائٹ ہو جائے تو بقول آپ کے پھر پاکستانیوں کو شاید کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے. جی، تو گویا ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ اس طرف جا رہے ہیں کراس روڈز ہونے کا فائدہ اٹھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم خود نہیں جا رہے، ہم لے جائے جا رہے ہیں، یعنی کیونکہ چائنا کو ضرورت ہے اس کی. یعنی اگر اب میں آپ کی بات کو زیادہ اسی آپ نے پرسپیکٹیو ایکچولی اچھا یاد دلا دیا کہ اگر میں آپ کی بات کو یوں کہوں کہ پاکستان میں انڈیا مدراس سے اگر کوئی ٹریفک چلتی ہے تو وہ ٹرین یا سڑک سے ہوتی ہوئی وہ گاڑی وہ ازبکستان تک جائے گی، وہ لندن تک بھی جائے گی، وہ لندن تک بھی جا سکتی ہے. اور پاکستان جو اس کا کراس روڈ پہ وہ رکے گا، ظاہر کراس روڈ ہوگا. اور اسی طرح چائنا سے جو ٹریفک آئے گی کاشغر سے وہ یہاں سے بحیرہ عرب تک جائے گی. میں اس کو ایسے ویژوالائز کرتا ہوں. اچھا، یہ تو بڑی آپ نے بہت ہی خوبصورت ایک خواب دکھا دیا ہمیں. بہت شکریہ رضوان رضی صاحب کہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آپ جو کچھ بتا رہے ہیں 2050 میں جو رہیں گے وہ دیکھیں گے.